بسم الله الرحمن الرحيم. طلباء آج ہمارا نصص نمبر 24 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما۔ عزیز طلباء، پہلے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر قاتل لکم الذین، لڑتے تم سے، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کے انکار کے، لولوا الادبار تو ضرور پھیرتے وہ پیر، لولا وہ پھیرتے وہ ادبارہ پیٹے، ثم پھر لا یجدون نہ پاتے وہ ولین کوئی کارساز، ولا نصیر نہ کوئی مددگار۔ سنت اللہ، اللہ کی سنت، التی وہ، قد خلت تحقیق گزر چکی، من قبل پہلے سے، ولن تجد اور ہرگز نہیں پائے گا تو، لسنت اللہ اللہ کی سنت کو تبدیلا بدلتا۔ وہو الذی، وہ وہی ذات ہے، الذی جنہوں نے کفا روک دیے، ایدیہم ان کے ہاتھ، عنکم تم سے، وَأَيْدِيَكُمْ اور تمہارے ہاتھ، عنہم ان سے، ببطن مکہ تا پیٹ یعنی مکہ کے قریب، من بعد بعد اس کے، ان اظفرکم تمہارے کامیاب ہونے کے، علیہم ان پر، وکان اللہ بما اور اللہ ہے، اللہ تعالیٰ ہے، بما ان کاموں کا جو تعملون بصیرہ کرتے ہو تم، بصیرہ خوب دیکھنے والے۔ هم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام، وہی لوگ، الذین جنہوں نے کفروا نہیں مانا، وصدوا اور روکا تمہیں، عن المسجد الحرام مسجد حرام سے، والہدی اور روکا ہدیہ کو، معکوفا اس حال میں کہ وہ رکی ہوئی ہے، ان تبلغ محلہ پہنچنے سے اس کی جگہ میں، ولولا اور اگر نہ ہوتے، رجال کچھ مرد، مؤمنون ایماندار، ونساء کچھ عورت مؤمنات ایماندار، لم تعلموہم نہیں جانا تم نے ان کو، ان تطفئوا ان تطفئوہم ان ان تطعوہم کہ رون ڈالو گے تم ان کو، فتصیبکم بس پہنچے گی تم کو، منہم ان کی وجہ سے، معرت مضرت نقصان عیب، بغیر علم لا علمی میں، لیدخلا تاکہ داخل کرے اللہ تعالیٰ، فی رحمتی اپنے مہربانی سے، من یشاء جس کو چاہے، لو تزینوا اگر ایک طرف ہو جاتے وہ، لعذبنا ضرور سزا دیتے ہم، الذین ان لوگوں کو، کفر جنہوں نے نہیں مانا کفر کیا، منہم ان میں سے، عذابا علیمہ دردناک عذاب۔ اب دیکھیں، سنت اللہ سنتا، یہ فعل محذوف کا مفعول مطلق ہے، ای سن اللہ سنتا، بطن مکہ تا، بطن سے مجاور اور ملاصق مرادی یعنی مکہ کے پاس، ان اسفرکم ان مصدریہ ہے، اسفرکم بتاویل مصدر ہو کر بات کی مضاف الیہ، اس بات کے لیے مضاف الیہ بن رہا ہے۔ ہم مبتدا ہے، الذین کفروا اس کی خبر ہے، اور ہدیہ سے مراد، یعنی ہدیہ یہ کم پر معطوف ہے، یہ جو کم ہے، وصدوکم کم اس کے اوپر ہدیہ معطوف ہے، اور چونکہ معطوف جب ضمیر متصل پر جب فصل ہو جائے تو عطف جائز ہے۔ ان یبلغ ان مصدریہ ہے، اور اس سے پہلے من معذوف ہے، اس سے پہلے ان سے پہلے کیا ہے، من معذوف ہے، ای من البلوغ، ان تطعوہم، ان تطعوہم ہم سے بدل اشتمال ہے، جو پہلے ان تعلموا میں ہم ہے، یہ اس سے بدل اشتمال ترکیب میں بن رہا ہے۔ معرتن
یہ اسم ہے مضرت، نقصان اور عیب کو کہتے ہیں. جیسے کہتے ہیں کہ نعوذ بک من معرۃ اللسن، کہ میں آپ کی زبان درازی سے پناہ چاہتا ہوں، اس کے عیب سے پناہ چاہتا ہوں، آپ کی زبان درازی سے پناہ چاہتا ہوں. اور بغیر علم، لولا کا جواب بغیر علم کے بعد معذوف ہے. یہ جو لولا ہے اس کا جو جواب ہے وہ بغیر علم کے بعد وہ کیا ہے؟ معذوف ہے. وہ ہے اے لیقضی الامر، لیقضی الامر. تزیلو، تزیلو کا معنی ہے یعنی الگ الگ ہو جانا. اب اس کی وضاحت سمجھ لیجئے. وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر کافر تم سے لڑتے یعنی اہل مکہ اور وہ صلح پر آمادہ نہ ہوتے، یا اہل خیبر کے حلیف قبائل، لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، تو ضرور پیڑ پھیر کر بھاگتے، مغلوب ہوتے اور شکست کھا جاتے. ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا، پھر نہ ان کا کوئی یار ہوتا اور نہ کوئی مددگار ان کو ملتا جو ان کے معاملے کا ذمہ دار بنتا. ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار ہوتا جو ان کی مدد کرتا. سنت اللہ، اللہ تعالیٰ کی یہی دستور رکھا ہے. التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، جو پہلے سے چلا آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دستور میں آپ رد و بدل نہ پائیں گے. تبدیل تغیر کے معنی میں ہے کوئی تغیر، کوئی تبدیلی وغیرہ آپ نہ پائیں گے. اب یہاں سے آگے وَهُوَ الَّذِي كَفَّ، قریش مکہ کی شرارت کو ذکر کر رہے ہیں. وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، اور وہ ایسا ہے کہ اس نے ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے. اہل مکہ کے ہاتھ، وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، اور تمہارے ہاتھ ان سے، اہل مکہ سے. یعنی اس نے تمہارے اور ان کے مابین روک پیدا کر دی، اس کے بعد کہ تمہیں ان پر کامیابی اور غلبہ عنایت فرمائے، اور یہی فتح کا دن ہے. اب دیکھو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مکہ قوت سے فتح نہ ہوا، یعنی قوت سے فتح ہوا نہ کہ صلح سے. ایک قول یہ کہ غزوہ حدیبیہ میں پیش آیا، یعنی غزوہ حدیبیہ میں پیش آیا اس لیے کہ روایت میں ہے کہ عکرمہ بن ابی جہل 500 سواروں کے ساتھ نکلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا جنہوں نے ان کو شکست دے کر مکہ کے اندر گھسنے پر مجبور کر دیا. یہ طبرانی وغیرہ کی روایت ہے. اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ نے مسلمانوں کے ان پر غلبہ دیا، یہاں تک کہ ان کو مسلمانوں نے پتھر مار مار کر گھروں میں داخل کر دیا. ببطن مکہ تھا، یعنی عین مکہ میں، مکہ مکرمہ میں یا حدیبیہ میں، کیونکہ اس کا بعد حصہ حرم کی طرف منسوب ہے. من بعد ان اظفرکم علیہم، اس کے بعد کہ تم کو ان پر قابو دے دیا تھا، تمہیں ان پر تسلط اور قدرت دے دی. وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا تھا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا اور قربانی کے جانور کا. الہدیہ وہ جانور جو بطور ہدیہ کعبہ کی طرف بھیجا جائے. معکوفا، معکوفا ان یبلغ محلہ، جو روکا ہوا رہ گیا کہ وہ پہنچے. معکوفاً کا معنی ہے روکا ہوا پہنچنے سے. یہ معکوفاً حال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 اونٹ چلائے تھے. محل لہو، یعنی اپنے موقع پر، اپنی اس جگہ جہاں اس کا نحر کرنا حلال ہے، یعنی واجب ہے. اب یہاں پر دیکھو قتال کا روکنے کی جو ہے نا حکمت بیان فرما رہے ہیں. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، اور اگر بہت سے مسلمان مر اور بہت سی مسلمان عورتیں نہ ہوتی مکہ میں، لم تعلموہم، جن کو تم کو خبر بھی نہ تھی. یہ مردوں اور عورتیں تمام کی صفت ہے، یعنی ان تطؤوہم، یعنی ان کے آپس میں جانے کا احتمال نہ ہوتا. یعنی یہ رجال اور نساء سے بدل اشتمال ہے، یعنی ان تطؤوہم یہ رجال سے بدل اشتمال ہے، یعنی ان تعلموہم کی ضمیر سے بھی بدل اشتمال بنتا ہے، جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا. فتصیبکم منہم معرۃ بغیر علم، بس تمہیں بے خبری میں ضرر پہنچتا، گناہ اور سختی. معرہ یہ مفعلتن کا وزن ہے، عرہ سے ہے، بمعنی عراہ، جب کسی کو وہ چیز پیش آئے جو وہ ناپسند کرتا ہو اور اس پر گراں گزرے. یہاں کفار مراد ہے جب اس نے خطا، یعنی خطا قتل کیا، اور مشرکین کا برا قول، یعنی انہوں نے بلا امتیاز اپنے اہل دین سے بھی وہی کیا جو ہمارے ساتھ کیا تھا، اور گناہ جبکہ وہ قصر کر دیں. بغیر علم یہ ان تطؤ سے متعلق ہے، تقدیر کلام ان تطؤہم غیر عالمین بہم،
ان کو رون ڈالو اس حال میں کہ تمہیں ان کا علم نہ ہو۔ الوط یعنی جا پڑنا اور ہلاک کرنا، مطلب یہ ہے کہ مکہ میں کچھ مسلمان ایسے تھے جو مشرکین کے ساتھ ملے جلے رہتے تھے، مجبوراً ایمان کو چھپانے والے تھے۔ اب ایک قول اس میں یہ بھی ہے کہ اگر یہ کراہت نہ ہوتی کہ تم کچھ مومن لوگوں کو ہلاک کر ڈالتے مشرکین کے درمیان اس حال میں کہ تم ان کو نہ جاننے والے تھے، بس ان کی ہلاکت سے تمہیں تکلیف اور مشقت پہنچتی، اس لیے اس نے تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد لیدخل اللہ فی رحمت من یشاء، تاکہ اللہ تعالیٰ داخل کرے اپنے رحمت میں جس کو چاہے۔ یہ اس لیے یعنی اس کے لیے علت ہے جس پر آیات دلالت کر رہی ہے، اور اس کے لیے آیات لائی گئی ہے، یعنی اہل مکہ سے ہاتھوں کا روکنا اور ان کے ساتھ قتال سے روکنا اس وجہ سے تھا کہ مکہ میں ان کے درمیان خفیہ ایمان والے تھے۔ وہ اس طرح فرمایا کان الکف ومنع التعذیب لیدخل اللہ فی رحمتہ ای فی توفیقہ بزیادت الخیر وطاعت المؤمنین یا لیدخل فی الاسلام فی رغب فیہ من مشرکیہم، یہ روکنا اور سزا سے منع کرنا اس لیے تھا کہ تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے یعنی توفیق میں اضافہ اور خیر اور طاعت کے لیے ان کے مومنین کو داخل فرمائے، یا اللہ تعالیٰ مشرکین میں سے اسلام کی طرف رغبت کرنے والوں کو داخل فرمائے۔ لو تزیلوا، اگر یہ ٹل گئے ہوتے، اگر وہ متفرق ہو جاتے اور کافر مسلمان سے ممتاز یعنی ہو چکے ہوتے، لولا کا جواب محذوف ہے، لولا کا جواب اس سے بے نیاز کرنے والا ہے۔ اور یہ بھی دوسرا قول یہ بھی ہے، یہ بھی درست ہے کہ لو تزیلوا لولا رجال مؤمنون کے لیے تقریر کی طرح ہو، کیونکہ دونوں کا معنی آ جا کر ایک بنتا ہے۔ وَلَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ جواب لولا ہے۔ تقدیری کلام اس طرح ہے وَلَوْلَا أَن تُطْفِئُوا رِجَالُ مُؤْمِنِينَ وَنِسَاءُ مُؤْمِنَاتٌ وَلَوْ كَانُوا مُتَمَيِّزِينَ لَعَذَّبْنَاهُمْ بِالسَّيْفِ، اگر تمہارا مومن مردوں اور مومن عورتوں کو روندنا اور اگر وہ کفار سے الگ ہو جاتے تو ہم مشرکین کو تلوار سے سزا دیتے، منہم اہل مکہ سے، عذابًا علیما، دردناک عذاب۔ اذ جعل الذین کفروا اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیہ، اس لیے اس کو آگے ہم نیکسٹ درس میں پڑھیں گے۔